اور جب واپس آتے ہیں تو جب اپنی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تو آپ نے تو تھوڑا سا کام کیا، آپ کو وقت دیا گیا. تو اللہ جل شانہ نے رمضان کا مہینہ اور اس کے فوراً تھوڑے ہی عرصے میں عشرہ بھی ہمیں دیا، جس کی ہر رات لیلۃ القدر کو تو رمضان میں ڈھونڈا جاتا ہے، یہ بغیر ڈھونڈے ملتی ہے. اور اس کے بعد جس کا ایک دن کا روزہ سال کے برابر، 9 تاریخ کا 2 سال کے برابر. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو رات ہے مزدلفہ کی بالاتفاق وہ لیلۃ القدر سے بہت افضل ہے. اور عرفہ کا دن لکھا ہے کہ سال میں ایک ہی دن ہے جس دن جیسا کوئی دن نہیں ہوتا. اس دن شیطان بھی سٹ پٹا بڑھتا ہے کہ اللہ پاک نے کیا دے دیا. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جن کی تھوڑی روٹین اچھی ہوگی، جنہوں نے کچھ اپنا وقت نکال لیا ہوگا، یہ تو خوش نصیبی انہی کے لیے ہے. بات یہ سنتے ہیں اگر یہ کام نہ کیا تو خسارہ ہو جائے گا. ہمارے سامنے دنیا کا خسارہ ہوتا ہے، قبر حشر کا خسارہ تو ہم جانتے ہی نہیں کہ وہاں کا خسارہ کیا ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جنتی جب جنت میں جائے گا تو اتنی اللہ کی نعمتیں ہوں گی تو اس کا شمار نہیں کر سکے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہنم سے آزاد ہوگا، اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں. پھر جنت میں چلا گیا اور آخری جنت کو اس دنیا ساری دنیا سے 8 گنا بڑی جنت میں رہے گی. تو جب وہ دیکھے گا جنت میں تو کچھ لوگوں کو دیکھے گا وہ بڑی بلندی پہ ہیں، اس سے بھی تو کہے گا یا اللہ یہ جنت میں یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وقت تیرا غفلت میں گزرا ان کا اللہ کی یاد میں گزرا. جو تیرا وقت غفلت میں گزرا ان کا اللہ یاد میں گزرا، اللہ ان کا اجر کی وجہ سے آج یہ تجھ سے جنت میں بہت بلندیوں پہ ہے، بہت بلندیوں پہ ہے. تو بھئی یہ تو ہمیں تھوڑا سا اپنا تجزیہ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے میں آدمی دیکھتا ہے. جیسے ایک بچہ پیپر دے کے آئے تو فیل ہو جائے تو اب وہ سوچتا ہے کہ کہاں غلطی کی ہے. سیکنڈ میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ وقت ضائع کیا تھا، کچھ بلا وجہ کچھ غلطیاں ہو گئی تھی. تو ہمیں بھی اللہ موقع دیتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کیا ہے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر سکے، کیا پایا کیا کھویا. یہ تو میدان معاشر میں ہی پتہ چلے گا، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی کچھ چیزیں اس میں دیکھنے میں آتی ہیں کہ آدمی سے بھول چوک کی وجہ سے بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، بہت خسارہ. میں اب تک جو زندگی میں ایک بات سمجھا ہوں نا، یعنی میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی نہ میں ایسی کوئی حتمی بات کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات کہ جب انسان کسی بھی نیکی کے عمل کو کہے خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ اس سے توفیق لے لیتا ہے. وہ کرنا بھی چاہے تو توفیق نہیں ملتی. جو بندہ نیکی کے کسی کام کو ہلکا سمجھے اللہ اس کی توفیق اس سے لے لیتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتا. اسی طرح جو شخص کسی گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے ضرور بالضرور اس گناہ میں مبتلا ہوگا، ضرور مبتلا ہو جائے. میں یعنی چلے مسجد میں ہی ہے، میں نے یہ اکثر حضرات کو دیکھا ہے کہ جن کی عورتوں سے ملاپ ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی یہ تو ہماری بیٹیوں کی جگہ ہے، یہ تو کوئی نہیں، ہماری تو بال بھی سفید ہیں. تو لیکن تھوڑے عرصے میں خبریں آتی ہیں کہ ان کے منہ بہت دفعہ کالے ہو چکے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. بڑی عجیب بات لکھی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، ایک لمبا حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں اس کا لب لباب اس کا خلاصہ یہ پڑتا ہے کہ آدمی جتنی احتیاط کرتا ہے اتنا بچ جاتا ہے اور جتنی لاپرواہی کرتا ہے ایک دن مبتلا ہو جاتا ہے. ایک بندہ بکریاں چڑھا رہا تھا تو بادشاہ کے ملازموں نے کہا بھی یہ تیری بکریاں اس طرف آ رہی ہیں اور یہ بادشاہ کی زمین ہے نا، اگر چڑھتے ہوئے ادھر آ گئی تو پھر ضبط کر لی جائیں گی سرکاری زمین. اس نے کہا نہیں میں رکھوالا ہوں، دیکھ لوں گا، کچھ نہیں ہوتا. تھوڑی دیر گزری، جانور ہے وہ کہاں کنٹرول ہوتا ہے، وہ بادشاہ کی حدود میں داخل ہوئی، اس کی ساری بکریاں چھن گئی. تو بھئی یہ جو رمضان ہے، یہ ذی الحجہ ہے، آگے محرم کے بھی فضیلت آتی ہے 9، 10 یا 10، 11 کی. تو یہ اس کی مثال تھوڑی سی اس طرح سمجھ لینا، آسان آ جائے گی. دنیا کے اعتبار سے ہمیں ذرا جلدی سمجھ آتا ہے نا، دین کے اعتبار سے ہمیں دیر سے سمجھ آتی ہے. تو دنیا کے اعتبار سے ایسا ہے
کہ ڈاکٹر ایک بندے کو دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تیری باڈی میں وٹامن ڈی کم ہے، اور وٹامن ڈی جب کم ہونا تو کیلشیم نہیں انصاف ہوتا نا، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ کیلشیم کے لیے وٹامن ڈی پورا ہونا چاہیے. تو اس کو کچھ عرصے میں ہڈیوں کا اور پرابلم اور بہت پرابلم اسے آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے کہ اس کو وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو وٹامن ڈی دی ہے. اسی طرح کسی بندے کے باڈی کے اندر وٹامن اے یا بی یا وٹامن B12 یہ شوگر کے مریضوں کا اکثر مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے انجیکشن بھی لگاتے ہیں، میتھوکوبال ہے یا اس کی میڈیسن دیتے ہیں. تو وہ اس کو جب ٹھیک کرتا ہے تو باڈی اپنے کام پہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کی قوت مدافعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اس طرح ہم میں بھی کچھ روحانی طور پہ خامیاں کمزوریاں آ جاتی ہیں. تو ثواب کے کام تو ہم بہت کرتے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جیسے آدمی، لیکن ثواب کے کام تو بہت کرتے ہیں. جو ہماری کمی ہے اس کے لیے اسپیشل ڈوز چاہیے، تو وہ رمضان کی صورت میں یا ذی الحجہ کی صورت میں، جس کے بعد اس کی قوت مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے باڈی کے اندر استعداد بڑھ جاتی ہے اور اس کے اعمال کے اندر نورانیت، کیفیت، برکت اور اللہ پاک اس کے لیے بڑے راستے کھولتے ہیں. تو بھئی یہ تو ایک زندگی کا آخری سانس تک کا سفر ہے. کوئی شخص سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، صرف نبی، یہ نبیوں کے لیے اصول ہے کہ جن کو پیدا ہی نبی کیا گیا ہے اور جن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، نبی ہے پیدا، اللہ نے انہیں نبی پیدا کیا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، انہیں خود سکھاتا ہے. باقی ہر شخص آخری سانس تک محتاج ہے. اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خامی آ جائے یا کسی وبال میں آ جائے، کسی عذاب میں آ جائے. ایک حدیث آتی ہے تو بہت ہی دردناک حدیث ہے، اور جس کو جو بھی نا ڈرتے ہیں علماء اس حدیث میں آ کے شرح میں نا، بڑے بڑے جو ہے نا بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے، وہ صوفیہ کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہ اس حدیث میں آ کے تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نیکی کرتے کرتے اتنا آگے چلا جاتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان تھوڑا سا وقت رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بدبختی اس پہ غالب پاتی ہے اور وہ جہنمی بن جاتا ہے، اور وہ اس کی ساری زندگی کی محنت ساری ضائع ہو جاتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اس سے کرتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا، اس کی مت ماری جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو آخری وہ سمجھنا شروع کرتا ہے. تو اس اعتبار سے اور فرمایا دوسری حدیث میں کہ ایک شخص گناہ کرتے ایک ایسے جگہ چلا جاتا ہے کہ جہنم کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کے اللہ کی طرف سے رحمت بن جاتی ہے اور وہ جہنم کی بجائے جنت چلا جاتا ہے. اب یہ حدیث بہت دفعہ پڑھی بھی، سنی بھی، دونوں حدیث میں بھی دیکھا بھی، تو میں خود بھی ہمت نہیں پڑتی تھی اس پہ غور کرنے کی، ڈر لگتا تھا، کیونکہ کمزور لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، سارا دن دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہیں. تو ایک دفعہ میں سوچتا رہا اس کو نا، تو یار کوئی تو وجہ ہوگی، ایسا تو نہیں ہوتا، کوئی ضرور وجہ ہوگی. اللہ کی تو بڑی شان ہے، وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تو آخری اس آدمی کی مسلمان کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، تو یہ وبال اتنا بڑا کیوں آ جاتا. تو جب بڑا غور کیا تو کچھ واقعے دیکھے، پھر کچھ لوگوں کے واقعے دیکھے ذاتی طور پہ جن سے واسطہ پڑا یا کچھ کتابوں میں پڑھی. بعض دفعہ بندے سے کسی وقت کوئی ایسی اچھائی، ایسی نیکی، ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اتنا قبول ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے جہنم میں بھی نہیں بھیجنا چاہتا، وہ نیکی اس کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے اور آخری وقت میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ تو دنیا میں ہے، میدان محشر میں بھی اس کا ایک عجیب سا حل ہوگا، یہ دنیا کا. اور کوئی آدمی بڑا نیک بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے فکر ہی نہیں ہوتی گناہ میں، اور وہ اس کے لیے وبال بن کے عذاب کا ذریعہ بن جاتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بلم باؤر، یہ بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، مستجاب الدعوات تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا، دعا مانگتا تو چہرے پہ پھیرتے ہی دعا قبول ہو جاتی تھی. حدیث میں آتا ہے، یہ کوئی بنی اسرائیل کی کتابوں میں نہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے نا، ان میں تو ہے ہی ہے. اور وہ اس کی شکل کتے والی ہو گئی گناہ کی، نبی کی مخالفت کی وجہ سے، اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گیا. تو بھئی یہ جو ہے نا
اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہم سارے کمزور ہیں. اب ہم نے محنت کوشش یہ جاری رکھنی ہے. ایک آدمی کا کاروبار بڑا وسیع ہے, نوکر چاکر بھی بڑے ہیں, وہ دکان پہ خود جانا چھوڑ دے, کچھ عرصے بعد نوکروں کی دکان بن جائے گی, اس کی دکان ختم ہو جائے گی. اور یہ تو میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے کہا جی میرے نوکر ہے چل رہے, پتہ یہ چلے گا ہر نوکر کی اپنی دکان بن گیا اور وہ جناب اس کی دکان ختم ہوگی, اس لیے کہ اس نے یہی سمجھا تھا کہ میرا ایسے ہی ہو سکتا ہے. کوئی کسی کو تو نہ کما کے دیتا نہ کھلاتا, یہ تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں. یہ تو زمانہ بھی ایسا ہے کہ جب آپ کے مفاد کسی کے مفاد پورے ہیں تو آپ کا رشتہ دار بھی ہے, دوست بھی ہے, واقفکار ہے. جس دن اس کا مفاد ختم ہو گیا آپ کو جانتا بھی نہیں ہوگا آپ کون ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائے. تو یہ جو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کبھی کسی نیکی کو ہلکا سمجھائے تو وہ وبال بن جاتی ہے, اور کسی گناہ کو ہلکا سمجھائے تو وبال بنتی ہے. ایک دفعہ ایک صاحب تھے, میری ایک جگہ ان سے ملاقات ہوئی تو وہ داڑھی والوں کے سخت خلاف تھے. پتہ نہیں کیا وجہ تھی, اللہ جانے. تو قد بھی 6 فٹ سے زیادہ تھا, کہتے تھے میں پہلوان تھا, دینداروں کے خلاف تھے, اور ہمارا تو بہت ہی خلاف تھے, بات ہی نہیں سنتی. اچھا میں کبھی کسی سے بحث نہیں کرتا, جھگڑتا نہیں ہوں. جب دیکھتا ہوں نا کہ اس سے تو اس کو ٹاپک چینج کر کے دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ چلو یہ اٹھ کے جائے تو کم از کم ناراض تو نہ ہو نا, اس کا اپنا ایک ایشو ہے, چلو چھوڑ دو, میں بھی اس کے لیے کچھ کیا دیکھا ہے. زمانہ گزر گئے, کئی سال گزر گئے. ایک دن اس کا میسج آیا کہ جی وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں پہلے حیران پریشان ہو گیا, اس کو کائے کی ضرورت پڑ گئی مجھ سے ملنے کی. لیکن میں نے فوری طور پہ کیا, میں کہ یار اللہ کا بندہ ہے, رسول اللہ کا امتی ہے, تو چلو اللہ کرے کوئی بات بنی جائے. شاید میں گیا تو اتنی ادب کچھ نہیں سکتا تھا, پھر بھی اٹھا, اتنے اچھے طریقے سے ملا, بڑا پریشان ہو گیا اس کو کیا ہو گیا ہے. خیر بڑی اچھی, مجھے کہتا ہے جی آپ مجھے طریقہ ذکر سکھا کے مجھے ذکر کرا دیں. میں تو اور بڑا حیران ہو گیا, یا اللہ یہ کیا بن گیا. خیر میں نے اسے ذکر کا طریقہ سکھایا, ذکر کرایا. تو باتیں چلتے چلتے تو مجھے کہتا ہے کہ حضرت میں بڑا گناہگار آدمی ہوں, جن کی بس ایسی نافرمانی میں گزری, لاپرواہی میں گزری, اور میں تو کسی کو کچھ سمجھتا بھی نہیں تھا. کہتا ہے کہ جس جگہ میں وہاں رہتا تھا وہاں ایک واقعہ پیش آیا. ایک عورت تھی, اس کا خامد فوت ہو گیا, بیوہ تھی, بچے چھوٹے تھے, بے سہارا تھی. اس زمانے میں نہیں, ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی پھر نگاہ وہاں لگی رہتی ہے, تو مدد کے بہانے بھی لوگ داخل ہو جاتے ہیں, اور طریقے سے بھی داخل ہوتے ہیں. دل میں بدماشیاں ہوتی ہیں, نیتیں خراب ہوتی ہیں. تو ویسے ہی ہوا کہ ہر محلے کا آدمی جو ہے اس کا رخ اس کی طرف ہونا شروع ہو گیا. کہتا ہے وہ عمر میں چھوٹی تھی کافی, تو میرے پاس آئی تو رو رہی تھی, یہ تو سارے مجھے تنگ کرنا شروع ہو گیا. کہتا ہے مجھے بڑی عجیب سی غیرت آئی نا, تو میں آ گیا, میں نے محلے والوں کو اکٹھا کیا, یہ پہلا اور آخری دن ہے, اب اس کے بعد میں نے سنا تو میں اسے قتل کروں گا, اور قتل کا ذمہ دار میں ہوں. اور جن کے بارے میں تھا ان کو کہا کہ میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں, تمہاری لاشیں اور تمہارے مکان بھی جلا دوں گا. کہتا ہے جی وہ سارے ڈر گئے, مضبوط آدمی تھا, سارے ڈر گئے, وہ بالکل ریلیکس ہو گئی, اس کی عزت محفوظ ہوئی. جب اس نے یہ بات کی نا, مجھے خیال آیا یہ نیکی اس کے آج کام آ گئی. اس نے کسی کی عزت محفوظ کی تھی, اللہ نے اس کی آخرت اور دنیا بھی محفوظ کر. اور اسی طرح میں نے دیکھا کچھ لوگ دین کی آڑ میں ایسی دنیا یا ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں, وہ اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ دنیا تو چھوڑو آخرت میں بھی تباہ کر دیتی ہے, دونوں تباہ کر دیتی ہے. کیونکہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بہت دفعہ سنا ہے یہ بات. حضرت فرماتے تھے 2 قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں. ایک ڈاکو ہیں جو دنیا لوٹتے ہیں, یہ کم درجے کے ڈاکو ہیں. جو دین کی نسبت سے لوٹتے ہیں وہ بہت بڑے ڈاکو ہیں, بہت بڑے ظالم ہیں. وہ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں, جو دین کو ذریعہ بنا کے لوگوں کے حصوں یا لوگوں کے مال یا کسی کے ساتھ ناانصافی یا ان سے جھوٹ بول کے یا کوئی ان سے مفاد رکھنا چاہتے ہیں. فرماتے تھے یہ بڑے ڈاکو ہیں, یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں, اور یہ اہل اللہ کی بدنامی کا ذریعہ ہے, اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوتا ہے. ذرا سی چھوٹی سی عزت کے لیے آدمی اپنی سارا دین دنیا تباہ کر دیتا ہے. تو عزت تو ہے ہی اللہ کے پاس, کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو چلے جی واپس آتے ہیں. تو یہ اشرا گزر گیا, خوش نصیب ہے جن کا اچھا گزر گیا.
کچھ اعمال بھی کر لیے، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ راتیں جاگ لی، کچھ ترتیب ہوئی، اور خصوصاً 9 ذی الحج میں کچھ انہوں نے دعائیں ترتیب بھی ہوئی. اور ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں، محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے نا اپنی دعائیں جمع کی ہوتی تھی 9 ذی الحج کے لیے، اپنی دعائیں جمع کی ہوتی تھی 9 ذی الحج کو، اور 9 ذی الحج میں اہتمام سے دعائیں مانگتے تھے کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی. اب کتنے بندیاں جنہوں نے دعا مانگی ہوگی؟ اگر ایک آدمی دیکھتا ہے اس کی طرف ایک گاہک آ رہا ہے اور پھر کے دوسری دکان پہ چلا گیا تو آدمی کہتا ہے ہائے ہائے میری بدنصیبی، یہ چلا گیا. لیکن اتنا بڑا دن نکل گیا، اس کی تو کچھ پرواہ ہی کوئی نہیں، رات نکل گئی، پرواہ ہی کوئی نہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس پہلا ذی الحج ہے میری یہ اشرا میری زندگی میں، 60 سال عمر ہو گئی ہے. جتنا اس مرتبہ ذی الحجہ میں حصی میں نے دیکھی ہے میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. گئے گزرے لوگ روزے رکھتے تھے، اللہ کوئی بیمار ہو جائے یا بورا ہو گیا، اور گئے گزرے لوگ اعمال کرتے تھے. اور میں نے دیکھا کتنے دکاندار ایسے تھے جو وہاں حج کا دن ہوتا تھا تو اس دن اپنی دکانوں سے یا جلدی بند کرتے یا کسی کی ڈیوٹی لگا کے خود اپنے گھروں میں یا مسجد میں بیٹھ کے دعائیں مانگتے تھے. یہ پہلا ذی الحجہ میں نے دیکھا جس میں فجر کی نماز میں پوری ایک صف بھی نہیں تھی. اس مسجد میں ایک صف پوری نہیں ہوتی تھی ذی الحجہ میں. یہ زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا. ذی الحجہ میں تبدیلی آتی تھی. حضرت قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر رمضان میں ایک مجید روز پڑھتا تھا، اور اس کے بعد عشرے میں آخری یہ جو عشرہ ہے اس میں بھی روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتا تھا. یعنی لوگ اسے رمضان کی طرح ترتیب کرتے تھے. خوش نصیبی ہے جنہوں نے کر لیا، پا لیا، الحمدللہ ان کی شہادت ہے. اور جن سے رہ گیا وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو ہے کہ اللہ سے آئندہ کے لیے آدمی مدد مانگے اور دیکھے. ایک بات، دوسری بات، کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی غلطی نیکیوں کو روک لیتی ہے. کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی غلطی نیکیوں کو روک لیتی ہے. تو بھئی اسی طرح دعاؤں کو بھی روک لیتی ہیں، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو آدمی جب ایسی صورتیں ہو نا تو تھوڑا تجزیہ کرے، کسی کا حق تو نہیں دبایا، کسی کا قرضہ تو نہیں کھایا، کسی کا جھوٹ تو نہیں بولا، کسی کا زیادتی تو نہیں کی. تو یہ ذرا سا سوچے میں بھی کوئی سوراخ مل ہی جائے جہاں سے یہ بالٹی خالی ہو رہی ہے، اوپر سے نلکا بھی لگا اور بالٹی بھی نہیں بڑھی جا رہی، تو سوراخ پتہ چل جائے تاکہ بالٹی کا پانی نکلتا چھوڑ دے. یہ ہماری آنکھیں بھی سوراخ ہیں، ہمارے کان بھی سوراخ ہیں، ہمارے دماغ بھی سوراخ ہیں، ہماری زبانیں بھی سوراخ ہیں، ہمارے دل بھی سوراخ ہیں. جب انہیں بند نہ کیا جائے گا تو جتنا کمایا جاتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے اور کیچڑ پیچھے رہ جاتا ہے. تو بھئی یہ جیسے ثواب ہوتا ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے ثواب نیکیوں میں، اتنی نیکیاں گنتی میں، لیکن میدان معاشر میں گنتی نہیں ہوگی، تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، ناپا بھی نہیں جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، آئیں گے نیکیاں لیں گے اور ان کی نوکیاں ایسے ہوں گی جیسے بادل ہوتے ہیں پہاڑ، اور اتنی زیادہ ہوگی اور بڑے فخر ہوگا اتنا. جو ہی میدان محشر میں آئیں گے سب اڑ کے ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. صحابہ نے عرض کیا سنو کون سا گناہ؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. اب تو موبائل خود بتاتا ہے تنہائی میں کیا گناہ ہوتے ہیں. بڑے بڑے دیندار جنہیں لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں تنہائی میں، وہ بھی وہ کچھ کر گزرتے ہیں. بس ایک کلک کرنے کی دیر ہوتی ہے، دنیا جہان کی فحاشی، برائی، شر، فتنہ آپ کا اپنا ہوتا ہے اور آدمی کو سمجھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ اللہ دیکھنے والا ہے. اور کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تنہائی میں گناہ کرتے تھے. پھر دوسرے وہ لوگ جو نیک عمل بھی کرتے رہے، لیکن یہ ہوتا ہے یار لوگوں کو بھی پتہ چلے، ہماری بھی کوئی شہرت ہو جائے، ہمیں بھی کوئی بزرگ سمجھ لے، ہمارا بھی نام ہو جائے. تو ان کو سب سے پہلے ان کے وجودوں کو آگ لگائی جائے گی، پھر ان کی آگ کے ساتھ جہنم کو جلایا جائے گا، بھڑکے گی، پھر کافروں کو ڈالا جائے گا. ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے رہے اور اللہ کے لیے نہیں کیا تو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا. ایک آدمی کے پاس پیسے کوئی نہ ہو نا تو جرم نہیں ہے، لیکن جعلی کرنسی نکل ہے تو جرم ہے.
ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے کسی اعتبار سے لوگوں کے لیے یا کس سے کیا جائے وہ جرم ہے. وہ ایک اللہ کے جس نے پیدا کیا اور جو پال رہا ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی ہے. تو اسی اعتبار سے جی یہ جو ہے نا ثواب تو نیکیوں میں مل جاتا ہے، اتنا کرو یہ ملتا ہے. یہ جو کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ثواب کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت روحانی طور پہ استعداد قرب باری اور آدمی کے اندر نیکی کا تحریک پیدا ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے. اکثر حضرات علماء بھی لکھتے ہیں صوفیاء کے جو لوگ کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، کثرت سے جب ذکر کیا جائے تو اس کا سب سے پہلا دل پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ اس سے گناہ چھوٹتے ہیں اور نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، گناہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں. اور بعض تو حضرات ایسے فرماتے ہیں کہ بعض بندے اللہ کے اتنے پیارے ہو جاتے ہیں کبھی نفس کا تقاضا گناہ پہ آئے تو اللہ کی طرف سے انہیں گناہ نہیں کرنے دیا جاتا، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، وہ محفوظ ہونے کے درجے میں چلے جاتے ہیں، ان کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے. تو بس گزارش ہے جی کہ تھوڑا سا فکر کرنے کی بات ہے. ہم روزانہ جنازے اٹھاتے بھی ہیں، دفناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، کہ سارا کچھ ہم سے بھی ایک دن چھوٹ کے جانے والا ہے. یہ میں ایک آپ کو عادت بتاتا ہوں، 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بڑھتی جاتی ہے. ایک نیند، آپ نیند پہ کنٹرول نہ کریں تو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی کہتا میں پیدا ہی سونے کے لیے آؤں ہوں. رات بھی سوتا رہے گا، فجر کی نماز سو کی پڑے گی تو پھر سو جائے گا، کہ جو پیدا ہی تو میں سونے کے لیے آؤں ہوں. اور بعض کو کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، جہاں ملے جو ملے جب ملے جیسا ملے، حلال ہے حرام ہے مکروہ ہے، بس جہاں کوئی کھا رہا ہے تو وہیں بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. بڑا مزہ آ گیا جی، تحقیق ہی نہیں کہ کیا کھا رہا ہے. وہی ایک ضابطہ ہے کھانے اور پینے کا. اب بعض جانوروں کو بھی دیکھیں کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پڑے بیٹھ جاتے ہیں، چغالی کرتے رہتے ہیں. لیکن انسان ایسا ہے کہ کہتا ہے جی حل من مزید، کھاتے جاؤ کھاتے، پیدا ہی تو کھانے کے لیے ہوئے. رنگ برنگی چسکا پڑ جاتا ہے کھانے کا، جس ہوٹل کا جس ہوٹل کا اس کا بس ایک چسکا سا پڑ جاتا ہے. اور یہ چسکا زبان کے صرف اگلے حصے میں ہے، جو ہی اندر جاتا ہے تو آپ زہر کھا لیں یا شہد کھا لیں، دونوں ایک ہی جیسا ہے، پتہ نہیں چلتا، فرق نہیں آتا. دوائی کوڑی کھا لیں یا میٹھی چیز کھا لیں، صرف یہاں محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد اندر جا کے نہیں پتہ چلتا اس نے کیا کھایا. ہاں یہ ضرور ہے حلال حرام کی ایک ترتیب ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اور دودھ بھی کسی جگہ کا نہیں لیتے تھے. ان کا ایک مرید تھا، گوالا تھا، وہ دودھ لے کے آتا تھا، کیونکہ دودھ نکالنے والا ہاتھ بھی تو پاکیزہ چاہیے نا. اور کھانا اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ عورتیں عموماً عورتوں کو غسل اور ان کا اتنا علم بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہوتا بھی لاپرواہی ہوتی ہے. اور اس زمانے میں جن عورتوں نے ناخن پالش لگائی ہوتی ہیں وہ تو 24 گھنٹے ناپاک ہوتی ہیں، 6 دفعہ غسل کریں تو بھی ناپاک ہی رہیں گی، پاک تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اس اعتبار سے حضرت جو ہے نا کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے میرے سامنے روٹیاں رکھ دو، میں روٹیاں بے نمازی کے ہاتھ کی اور نمازی والی روٹیاں تمہیں علیحدہ کر کے بتا دوں گا. بھی ایک بندہ برکت والی چیز کھائے گا اس کے اندر برکت آئے گی، اور ایک ایسی چیز کھائے گا جس کے اندر برکت نہیں ہے تو اس کو نقصان ہوگا اس کا. دیکھنا کچھ چیزیں کھاؤ تو چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، وہ کھانے سے نکلے ہیں نا. اسی طرح روحانی طور پہ کچھ چیزوں کا نقصان ہوتا ہے. ایک ہو گیا سونا، جتنا بڑھاتا جاؤ بڑھتا ہی جاتا ہے. کھانا جتنا بڑھاتا جاؤ بڑھتا ہے، وہ ذریعہ پھیل جائے گی، پھر چھوٹی ہونے کے لیے آپریشن سے بھی نجات نہیں ہوتی. اور اسی طرح یہ باتیں کرنا، پہلے تو ذرا کچھ کوئی ملے تو باتیں ہوتی تھی، اب موبائل نہیں ہے، آسان کر دیا. آپ کوئی 2-4 بندے بیٹھے وہ اپنے موبائل سے لگا ہوا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوں، میرا باپ بیٹھا ہے، میری ماں بیٹھی ہے، کون بیٹھا ہے، اور ماں باپ کے سامنے اولاد بیٹھی ہے، سارے اپنے موبائلوں سے لگے. اب تو دینی مجالس میں درس و تدریس میں بھی لوگ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، پھر میں نے کتابوں میں پڑھا کہ قرآن مجید کے درس قرآن، درس حدیث اور شیخ کی صحبت میں تسبیحات بھی نہیں کر سکتے.
کیونکہ وہ جو بیٹھے ہیں وہ دین کی ایک نعمت نصیب ملی ہے، دوسری طرف متوجہ ہونے سے انہیں وہ نعمت نہیں ملے گی۔ دیکھیں آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے کبھی خیال کیا کہ پہلے لائٹیں آف کرتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، پھر لائٹیں آن کرتے ہیں، انرجی کا ایک ترتیب سی ہے۔ اسی اعتبار سے کچھ چیزیں مانع ہوتی ہیں آدمی کے لیے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو بھئی یہ چیزیں کم کرنا جو ہے نا، تو یہ ذکر اذکار جو ہے نا، اور یہ جو راتیں منور راتیں یہ وٹامنس کی طرح ہیں، آپ کے وجود کو قوت دے دیتی ہیں، قوت آپ کے اندر جو ہے نا ایک انرجی پیدا کر دیتی ہیں، اور جو آپ کا خامی ہے وجود کی وہ آپ کو ٹھیک کرتی ہیں، پھر بھوک بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ہضم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹانگیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، دماغ بھی کام کرتا ہے، اور غنودگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ترتیب بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کی قوت مدافعت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ذرا سی ہوا بھی چلے تو انہیں بیماری لگ جاتی ہے، تو انہیں کوئی بیماری کی علاج نہیں کیا جاتا، ان کی قوت مدافعت کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو راتیں اور دن یہ جو ہے نا وہ ذکر اذکار یہ قوت مدافعت بڑھاتی ہے، اور یہ جب بڑھتا ہے تو اللہ کا قرب بھی اس سے زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ تو بھئی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا عشرہ اچھا گزر گیا، اللہ قبول فرما لے، اور جن کا ہے رہ گیا ہے تو ان کے لیے ابھی بھی ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ غفلت ہو گئی، اللہ سستی ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، اور بھئی اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ توفیق اللہ دیتا ہے تو بات ہوتی ہے، نہیں دیتا تو نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہی سارے کام بنتے ہیں، سب کام بنتے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے۔ آپ یقین مانیں میں نے اتنے کیس دیکھے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے حج کے نہ فارم جمع کرایا ہے، نہ پیسے جمع کرائے ہیں، نہ کوئی اس نے بندوبست ہے، لیکن جو بندہ جا رہا تھا اس کی کوئی ایسی ایمرجنسی ایسی ہوتی ہے تو وہ اس کو بھیج دیتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں لگا اور یہ سارا حج کر کے آ جاتا ہے، پیسہ اس کا لگا ہے، وہاں اللہ اسے اجر دے گا، لیکن بیت اللہ کی زیارت، روزہ رسول اور حج کی جو برکتیں اور کیفیت اسے ملی، اللہ تو پیسوں کا پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے اسباب کا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں بڑی بڑی چیزیں بڑی پیسے دیکھے ہیں، آخری فلائٹوں پہ لوگوں کو جاتے دیکھا ہے، آخری فلائٹوں پہ۔ ایک دفعہ ایک واقعہ میں